يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمودا الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت حق جل وعلا شانہ وعز اسمہ تم برہانہ ارشاد فرماتے ہیں قل فرما دیجئے لعبادی میرے بندوں سے یقول التی ہی احسن وہ بات کریں جو بہت ہی اچھی ہو ان الشیطان ینزغ بینہم فی الواقع شیطان ان کے درمیان فساد ڈال دیتا ہے ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا واقعی شیطان انسان کے لیے کھل مکھلا واضح دشمن ہے ربکم اعلم بکم تمہارا پروردگار تمہارے بارے میں خوب جانتا ہے ان یشاء یرحمکم اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے گا او ان یشاء یعذبکم اگر وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے گا وما ارسلناک علیہم وکیلا اے معبود کریم صلی اللہ تعالی وسلم ہم نے آپ کو ان کا کوئی وکیل بنا کے نہیں بھیجا
ہم نے کوئی آپ کو ان کا چوکیدار بنا کے، جواب دہ بنا کے، ان کا رسپانسبل بنا کے نہیں بھیجا۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آپ کا پروردگار ان کو خوب جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی ہے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، فرما دیجیے محبوب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ ان لوگوں کو بلاؤ کہ جن کو خدا کے سوا زعم کرتے ہو، اس کا مفعول ثانی معذوف ہے، یعنی جن کو خدا کے سوا خدا سمجھتے ہو۔ وَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، وہ تم سے کسی ضرر کو دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ لا یملکون مالک نہیں ہے، وہ تم سے کوئی ضرر دور کرنے کے مالک نہیں ہیں، تم سے کوئی ضرر دور کرنے کی قوت میں نہیں ہے، اور نہ ہی کسی ضرر کو پھرا سکنے کی قوت میں ہے۔ اولئک الذین یدعون یبتغون، وہ لوگ، یہ اس میں اشارہ مبتدا ہو کر مبدل من ہوگا یا موصوف، اور الذین یدعون اس سے بدل یا صفت واقع ہوگا قواعد کے مطابق۔ وہ لوگ جنہیں یہ لوگ پوچھتے ہیں یا بلاتے ہیں، پوچھتے ہیں، یہاں یدعون کے معنی مفسرین کرتے ہیں پوچھتے ہیں، یبتغون وہ جن کو یہ پوچھتے ہیں نا، وہ تلاش کرتے ہیں، الی ربہم الوسیلہ، اپنے رب کی طرف وسیلہ، وہ اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں، ایہم اقرب، کہ ان میں سے کون سا زیادہ قریب ہے اللہ کے، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ خود اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کرتے ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ان عذاب ربک کان محذورا، اور بلا شبہ تیرے پروردگار کا عذاب جو ہے ڈر کی شے ہے، اس سے واقعی ڈرنا ہی چاہیے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا، اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے جس کو ہم قیامت سے پہلے ہلاک کرنے والے نہیں ہیں یا اسے سخت عذاب دینے والے نہیں ہیں، یعنی قیامت سے پہلے سبھی کو یا ہلاک کر کے تبھی موت سے ختم کر دیں گے، یا کسی سزا کی صورت میں موت دے کر کے عذاب کے رنگ میں وہ ختم کریں گے۔ کان ذالک فی الکتاب مسطورا، یہ بات کتاب میں لکھی پڑھی ہوئی بات ہے۔ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، ہمیں آیاتوں کے بھیجنے سے کسی نے منع نہیں کیا سوائے اس بات کے ان كذب بها الاولون، کہ پہلے لوگوں نے ان کو جھٹلایا ہے، تو کفران نعمت سے فیضان نعمت بند ہو جاتا ہے۔ وآتینا ثمود الناقۃ مبصرۃ، اور ہم نے قوم سمود یعنی صالح علیہ السلام کی قوم کو اونٹنی عطا فرمائی آنکھیں کھولنے کے لیے، یہ حال تعلیلیہ ہے۔ مبصرتن یہ تعلیل ہے، قاعدہ یہ ہے حال میں ایک حال ہوتا ہے، ایک ذوالحال ہوتا ہے، اور ایک عامل حال ہوتا ہے۔ عامل حال آتینا ہے، ذوالحال الناقہ ہے، مبصرہ اس کا حال ہے۔ تو مبصرہ علت بیان کرتا ہے آتینا کی، ہم نے دیا ناقہ، دینے کی وجہ کیا تھی؟ آنکھیں کھولنے کے لیے، اسے کہتے ہیں حال تعلیلیہ۔ اور ہم نے قوم سمود کو آنکھیں کھولنے کے لیے اونٹنی عطا فرمائی، تو انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا۔ وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اور ہم آیتیں نہیں بھیجتے مگر ڈرانے کے لیے بھیجا کرتے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، یاد کریں وہ وقت جس پر ہم نے آپ سے یہ بات کہی کہ فی الواقع تیرا پروردگار لوگوں کو گھیرنے والا ہے۔ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مشاہدہ جو ہم نے آپ کو کرایا ہے وہ نہیں کرایا مگر لوگوں کے لیے آزمائش کے واسطے۔ والشجرۃ الملعونۃ، یہ والشجرۃ الملعونۃ کا الرؤیا پر عطف ہے، تو جو عوارضات اس کے وہی اس کے ہوں گے، یعنی جس طرح ہم نے وہ مشاہدہ نہیں کروایا مگر آزمائش کے لیے، لوگوں کو آزمانے کے لیے، اسی طریقے سے ہم نے نہیں قرار دیا شجرہ ملعونہ کو قرآن عظیم میں مگر لوگوں کی آزمائش کے لیے۔
وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم انہیں ڈرائیں گے، فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا کبیرہ، ہم ڈراتے ہیں لیکن یہ ہمارا ڈرانا ان کے طغیان یعنی سرکشی، بہت بڑی سرکشی میں اضافہ کر دیتا ہے۔ آیات طیبات کا تحت لفظ ترجمہ آپ حضرات کو گوشگزار ہوا۔ اب اس بات کو سمجھنا ہے کہ گزشتہ آیات سے اس پیسے کا تعلق کیا ہے۔ یہ جو رکوعوں کی تقسیم ہے یہ فی الواقع مضامین کے پیش نظر نہیں ہے، یہ اس بنیاد پر ہے کہ صحابہ کرام سوا پارہ جو منزل پڑھا کرتے تھے تو بسا اوقات اس منزل کی مناسبت سے 16 رکوعوں کا ایک ایک پارہ ہے، وہ جتنی مرتبہ رکوع کہتے ہیں رکوع کرنے کو، تو جتنی مرتبہ وہ جھکتے تھے اتنی گنتی سے رکوع بنا دیے گئے۔ لیکن صحابہ کرام کی مزاج اور ذہانت کا اندازہ کیجئے کہ اس رکوع میں کوئی مناسبت ایسی بنتی ہے کہ ایک اعتبار سے وہ ایک چیپٹر بنتا ہے، پیچھے سے ایک مضمون چلا آ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کفار مکہ اپنی بدروی سے باز نہ آنے کے سلسلے میں سب سے بڑا سہارا جس چیز کو سمجھتے تھے وہ یہ تھا کہ نہ کوئی نظام عدالت قائم ہونے والا ہے، نہ کسی کورٹ میں ہم لوگ پیش ہونے والے ہیں، نہ کوئی اس طرح کی بحث چلنے والی ہے، تو جب ہمارا حساب کتاب کچھ نہیں ہے تو بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، بس لوٹو پیٹو مارو کھاؤ پیو پڑھائے جاؤ، یہی کچھ زندگی ہے اور یہی کچھ قیامت ہے۔ جس وقت کوئی قیامت کا منکر ہو جائے اس وقت اس کی بے راروی کی انتہا ہو جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے جب تک گھوڑا چل سکتا ہے چلاؤ، جس کا یہ عقیدہ ہو کہ مجھے ایک بات کے بارے میں جواب دینا ہے، اب اس کا گھوڑا لگامیں تھامنے لگتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس کی بارگاہ میں چل کے صحت مند جواب دینا ہے، کوئی جھوٹی بات قابل تسلیم نہیں ہوگی، ممل بات مانی نہیں جائے گی، کوئی جھوٹ موٹ چلے گا نہیں، ایک ایسی بارگاہ میں چل کر مجھے جواب دینا ہے جس کو کوئی دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، رشوت نہیں دی جا سکتی، اس پر دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا، سیاسی اثر کے ذریعے سے اس سے کوئی کام نہیں لیا جا سکتا۔ تو ان حالات میں صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ سچے دل سے اس کو تسلیم کر لیا جائے اور جو کچھ اس نے کہا ہے وہ کیا ہے۔ یہ آدمی کو سیدھے صحیح راستے پر رکھنے کے لیے ایک ایسی انشورنس ہے کہ کسی دوسرے بھی طریقے سے یہ بن نہیں سکتا۔ بات چلی آئی پیچھے سے، وہ کہنے لگے ہم جب ہڈیاں ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے تو پھر بھی ہمیں زندہ کیا جائے گا۔ تو پروردگار نے اس کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم ان سے کہو اے پیارے، ان سے کہو کہ تم اگر پتھر بھی بن جاؤ، یہ تو ہڈیاں ہیں نا، پتھر بن جاؤ پھر بھی تمہیں کھڑا کیا جائے گا، لوہا بن جاؤ، اس سے بھی کچھ سخت جو تمہارے ذہن کے مطابق سخت چیز ہے اس میں بدل جاؤ، کچھ ہو جاؤ، لیکن ایک دن تمہیں لوٹ کے آنا ہی آنا ہے، جواب دینا ہی دینا ہے، یعنی کوئی فریب، کوئی سہارا، بھاگ نکلنے کا کوئی راستہ تمہارے لیے ہے نہیں، اس لیے سیدھے ہو جاؤ۔ اب دشمنوں سے بات کرتے کرتے دوست کے متعلق یہ خدشہ پیدا ہو جاتا ہے کہ توجہ زیادہ مخالفین کی طرف دے ڈالی ہے تو اس کی طرز اقبال، ترقی کی طرف بڑھنے کی جو رفتار ہے اس میں کوئی سستی آ رہی ہے، اس پر توجہ دینا پڑتی ہے کہ تو اپنے گھوڑے کی سپیڈ مینٹین کر، ایسا نہ ہو کہ دشمنوں سے بات کریں تو تو اپنا وقت ضائع کرے۔ قل عبادی یقول التی ہی احسن، اے میرے پیارے کافر کچھ کہیں لیکن تمہیں بات ٹھوس کرنی ہے، تمہیں نہیں دیکھنا کہ کتنے منکر پیدا ہو گئے ہیں، سوئی اوپر جا رہی ہے کہ نیچے جا رہی ہے، تمہیں سیدھے راستے پر چلنا ہے۔ جو حق پرست ہیں، حقیقت آشنا ہے، کوئی پانی کو آگ کہتا پھرے، آگ کو پانی کہتا پھرے، ان دونوں دھوکوں میں آنا تو ان کا حق نہیں، آگ کو آگ سمجھ لے، پانی کو پانی سمجھ، سیدھے چلنا ہے، تم نے اپنا وقت ضائع نہیں۔ ایک معنی یہ ہے ایک معنی یہ ہے کہ خواہ وہ بری بات کریں یا اچھی، لیکن تمہیں اچھی کرنی ہے۔ اس مناسبت سے مفسرین کرام نے لکھا کہ اتنا حصہ منسوخ ہے، قل عبادی یقول التی ہی احسن، میرے بندوں سے کہو کہ وہ ہر حال میں اچھی بات کرے، یہ جہاد کی آیتوں سے منسوخ ہے۔ یعنی جس زمانے میں وہ سرکار کے بارے میں کوئی بدگوئی کی بات کرتے، کوئی ہتک کی بات کرتے، یہ اسی بات کے پابند تھے کہ آپ ہاتھ کسی پر نہیں اٹھا سکتے، اسلام نے ایک کام کرنے کا شعور بخشا
اگر تم دنیا میں زندہ رہنا چاہتے ہو تو دنیا میں رہنے کا اصول کیا ہے؟ حالات بناؤ، حالات بنانے کے بعد بات کرو۔ حالات کو نہ بنا سکنا یہ اسلامی دانش کے خلاف ہے۔ آدمی کی ڈیوٹی ہے حالات بنائے، اس کے بعد بات کریں۔ تو جب تک حالات نہیں بنے تھے اس وقت تک یہ حکم تھا کہ اگر کچھ بھی کہیں لیکن تم بات سلجھی ہوئی بات کرنی ہے، الجھی ہوئی بات نہیں کرنی، سختی کی بات نہیں کرنی۔ لیکن جب حالات بن کے بڑا جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام اب کافروں اور منافقوں سے جہاد کرنا ہے، اگر الٹی سیدھی بات کریں تو ان کی گردن توڑنی۔ وہی خدا تھا کہا تھا کہ ہر حالت میں ان سے اچھی بات کرنی ہے۔ بات کا موقع محل پہچاننا بھی ضروری ہے۔ یہ تو آیت منسوخ ہو چکی ہے، اب دوبارہ اس پر عمل نہیں ہوگا، لیکن ایک طریقہ تو بدلا دیا۔ شاہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، حضرت نے اس کو فرمایا یا ہماری مجلس میں مت آیا کرو، اگر آتے ہو تو داڑھی رکھ کے آؤ۔ چلا گیا واپس نہ آیا، داڑھی بھی نہ رکھی۔ بندہ بھیج کے بھجوا اس کو بلوایا، آ جاؤ، آ گیا، کہا داڑھی بے شک رکھو پر آیا کرو۔ کچھ مدت گزرنے کے بعد فرمانے لگے داڑھی رکھ لو ورنہ مت آیا کرو۔ اب انہوں نے کہا جناب داڑھی رکھ لوں گا تو آنے کی مجھے اجازت۔ جن حاضرین نے یہ دونوں تینوں موقع دیکھے ہوئے تھے انہوں نے کہا حضرت یہ آپ نے مختلف باتوں میں پہلو بدلے ہیں، کیوں؟ وہی آدمی ہے داڑھی رکھو ورنہ مت آیا کرو، وہی آدمی ہے آیا کرو داڑھی بے شک نہ رکھو، وہی آدمی ہے جو داڑھی رکھو ورنہ مت آیا کرو۔ یہ تین آپ نے اسٹیٹمنٹیں بدلی ہیں، کیوں؟ فرمایا دراصل کام اس سے ہم یہی کروانا چاہتے تھے جو آخر میں ہم نے کروایا ہے، مگر وہ اس کے چلے جانے کا معاملہ وہ اس کی غلطی نہیں تھی، وہ میری غلطی تھی، ہم نے وقت پہچانے بغیر بات کر ڈالی۔ جس بات کے لیے ہم نے حالات نہیں بنائے تھے وہ بات ہم نے کر ڈالی، وہ اس کے کرنے کا وقت نہیں تھا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ان الشیطان ینزغ بینہم، اس وقت حالات کی روا روی میں بڑے بڑے سور میں پانی بن کے بہ رہے ہیں، ایسے وقت میں شیطان کے لیے زیادہ چانسز ہیں کہ وہ تمہارے درمیان کوئی جھگڑا کھڑا کر دے، اس لیے زبان کو سنبھال کے چلو۔ ویسے بھی زبان کو سنبھالنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اپنی زبان مبارک کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد صحابہ متوجہ ہو گئے کہ حضور کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سرکار علیکم بألسنتکم، اپنی زبانوں کو پکڑ لو، یہی تمہیں دوزخ کی طرف بھی لے جاتی ہے اور یہی تمہیں جنت کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ جب آدمی باتوں میں بے احتیاطی کرتا ہے، ہر شخص کے متعلق کوئی بری بات، ہر مرد کے متعلق بری بات، ہر عورت کے متعلق بری بات، ہر شخص کی عیب جوئی، تو کیا خیال ہے باقی زمانے کی آنکھیں بند ہیں؟ آپ جو بھی کسی کے متعلق بات کرنا چاہتے ہیں پہلے ضمیر سے پوچھیں کہ اس میں رضائے الہی ہے، اگر اس کو برا کہنے میں رضائے الہی ہے تو پھر کہیں۔ سب مرزا قادیانی کا بھی میں نے برا کہا ہے، مگر نہ میں نے وہ بدنصیب دیکھا ہے نہ اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق ہے، مگر اس کو برا کہنے میں ضمیر سے پوچھتا ہوں۔ ضمیر کہتا ہے جس نے نبی کریم علیہ السلام کے دین کی شکل بگاڑی اس کو برا کہو تاکہ کوئی اس برائی میں مبتلا ہو کر اپنے قیام خراب نہ کر لے۔ مذاہب باطلوں کو برا کہتا ہوں، ضمیر سے پوچھتا ہوں ان کو برا کہنے کی کیا وجہ ہے؟ میری کسی سے کوئی ناراضگی نہیں، میں دیکھتا ہوں جو اس طرف گیا اس نے جہنم میں جانا ہے، تو انسانیت سے ہمدردی کی بنیاد پر اللہ کی رضا کے لیے بات کرتا ہوں، لیکن محض کسی اس کی ناخوبصورتی نہیں ہے، یہ باتیں کرتا ہے تو پھر عالم بیت کی اس کا خاندان ایسا گھٹیا ہے، یہ باتیں کرنے میں کوئی اللہ کی رضا ہے؟ یقیناً نہیں۔ محض عیب جوئی کرتے چلے جانا یہ فتنہ و فساد ڈالنے کا ذریعہ ہے، اور جو آدمی آپ سے کوئی بری بات سن کے جائے گا اس پر بھی کوئی اچھا یا برا اثر ہوگا، اس نے جتنی بری باتیں کی ہوں گی وہ سب آپ پر اس کا اثر پڑے گا۔ قیامت کے میدان میں آپ احانت مجرمانوں میں پکڑے جانے والے ہیں، اس لیے آپ اپنی زبانوں کو قابو میں رکھیں۔ بات کرنی ہے تو یہ جان کے کرنی ہے کہ یہ بات مذاق کے طور پر بھی ہوگی تو پیش اس نے بھی ہونا ہے۔ اگر یہ بات مومل ہوئی، ننگی ہوئی اور بے مقصد ہوئی اور بغیر ضرورت شرعی کے ہوئی تو پھر اس ننگی بات ہے، ننگا ہونے کی وجہ سے پیش ہونا ہے کہ یہ بات قابل گرفت تھی، کیوں تم نے ایسی ننگی بات کی؟ زبان کو قابو میں، زبان کا بے قابو ہو جانا انسان کی ہلاکت ہے۔ سرکار فرمایا یہ تمہیں زبان دوزخ میں بھی لے جاتی ہے، جنت میں بھی لے جاتی ہے۔ بری بات کرنے سے زبان کو روک،
اللہ فرماتے ہیں یہ بری باتیں کرانا، جھگڑے اور فساد دلوانا، نزاع کو ہوا دلوانا، یہ دراصل شیطانی انگیخت ہے، اور ایسے بدترین دشمن کو جو اپنے آپ کو صرف دشمن ہی کی حیثیت سے جانتا ہے، اس کی پیروی کبھی صحت مند نہیں ہو سکتی، نفع بخش نہیں ہو سکتی۔ تمہارا پروردگار تمہارے معاملے میں بہتر جانتا ہے۔ آدمی کئی مرتبہ سمجھتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو میری عقل ہے میں اس کو استعمال ہی نہ کروں۔ ارے عقل کو صحت کے لیے استعمال کرنا، تعمیر کے لیے استعمال کرنا، تخریب کے لیے وہ استعمال کرتا ہے۔ رہی یہ بات کہ تو اپنی عقل کو اتنا ہی عقل کل سمجھ بیٹھا ہے، غلطی پر ہے، تمہارا خدا تمہارے سے متعلق بہتر جانتا ہے۔ جو وہ کہتا ہے وہ زیادہ عقل پر مبنی ہے، عقل کے پیمانے پر وہ زیادہ صحت مندی سے تل سکتی ہے، تمہاری بات غلط ہو سکتی ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے، چاہے تو تمہیں عذاب دے۔ یہ اشارہ کر یعنی میری عقل ہی کائنات میں فرما روا نہیں ہے، اس کے اوپر ایک سپریم، ایک سپر گورنمنٹ ہے جو چاہے تو عطا کرے، چاہے تو سزا دے۔ سزا و عطا دونوں اس کے قبضے میں۔ اس لیے کوئی انسان محض اپنے عقل کے گھوڑے اس بنیاد پر دوڑاتا ہی چلا جائے کہ چلو اس وقت کوئی میخ کسی کے لگتی ہے لگا دو، نہیں، اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی بالادست طاقت ہے جو کائنات کو چلا رہی ہے۔ اگر میں اس کی خلاف ورزی کروں گا تو وہاں سے پھر کوئی چیز ٹوٹے گی جو عذاب بن کے مجھ پر اتر آئے گی، جس کا میرے پاس کوئی حل بھی نہیں اور میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے ڈرو خدا سے، اور ہر وہ کام جو رضا الہی کا ہے اس کو مد نظر کرو اور اس کے خلاف سے آواز آؤ۔ فرمایا حضور کی طبیعت پر جو ملال آ رہا ہے بار بار کہ یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں، ویسی بات کرتے ہیں۔ فرمایا محبوب تم کب پریشان ہوتے ہو؟ تم کو کوئی ہم نے ان کا چوکی دار بنا کے بھیجا ہے؟ اس کے بارے میں ہم تم سے پوچھنے والے کیا کہ اس نے یہ کام کیا ہے تم جوابدار ہو؟ نہیں، کام کرانا تمہاری ذمہ داری میں نہیں ہے، کام کا بدلانا تمہاری ذمہ داری ہے، صحیح اور غلط کی تمیز کرا دینا تمہاری ذمہ داری ہے۔ تمہارا ربک عالم من فی السماوات والارض، نہ صرف تمہارے ہی متعلق اللہ بہتر جانتا ہے، جو کچھ بھی زمین و آسمانوں میں ہے سب کو اللہ بہتر جانتا ہے۔ آگے ایک اور مضمون لکھنا، جو بات تو نصارائے نجران سے جو چلی آ رہی تھی وہ بار بار پھر وہ آئی ہے، یہاں اسی ٹاپک کی بات مکہ شریف کے کفار سے چل رہی ہے، اور مکہ شریف کے کفار سے بات چلتے ہوئے یہ ان مضامین میں سے ہے نا کہ جن کا تعلق اس سوال کے ساتھ بھی ہے جو کفار مکہ نے نبی پاک علیہ السلام سے کیا تھا معراج شریف کے سلسلے میں۔ تو کہا کہ یہ میری معراج کا ذکر جو ہے یہ کتب سماویہ میں موجود ہے، جن سے تم مدد لے کر مجھ پر سوال کر رہے ہو اور میرے راستے میں مشکلات کھڑی کر رہے ہو، میں تم سے یہ کہہ دوں وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، میرے پروردگار کا یہ کہنا ہے کہ بعض انبیاء کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی ہے، اور داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی ہے۔ بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت ملنا یہ اس بنیاد پر مجھ کو سکون ٹھہرا کہ جب یہ بات یہودیوں نے اور نصرانیوں نے سنی نا کہ جی معراج کی رات تمام انبیاء اور مرسلین علیہ السلام اکٹھے ہوئے، ان کو سرکار نے نماز پڑھائی، تو کہنے لگے اور تو کوئی پیچھے کھڑا ہو تو ہو، موسیٰ علیہ السلام کیوں پیچھے کھڑے ہوں؟ وہ طور پر نہیں گئے، اللہ سے بات کرنے والے نہیں ہیں۔ عیسائیوں نے کہا وہ خدا کے بیٹے ہو کر وہ پیچھے کھڑے ہوں؟ کہا خدا کے بیٹے کا ٹائٹل تو یہ تمہارے اپنے کفریات کی اختراع ہے، جہاں تک یہی بات ہے تم دونوں جماعتیں آپس میں مل کے ذرا فیصلہ تو کرو